بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماقبل ایک ویڈیو میں صدقہ فطر کی تعریف اور اس کا مقصد، شریعت کی چاہت اور منشا کیا ہے، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کی تھیں۔ تو آج صدقہ فطر کیسے ادا کرنا ہے اور اس کی مقدار کیا ہے اور کن لوگوں کو دینا ہے، اس کے متعلق عرض کرنا ہے۔ صدقہ فطر یہ رمضان مبارک کے فرض ہونے سے ایک سال پہلے شریعت نے فرض کیا تھا۔ رمضان مبارک کے روزے سن 2 ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیے تھے، اور اس سے ایک سال پہلے یعنی کہ 1 ہجری میں یہ صدقہ فطر فرض ہو گیا تھا کہ غریب لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا، ان کی ضروریات کا، ان کے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کر کے ان تک پہنچانا، یہ 1 ہجری میں ہجرت کے پہلے سال میں یہ فرض ہوا تھا، اور رمضان مبارک کے روزے یہ سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیے تھے۔ اور صدقہ فطر کی مقدار، اس کا نصاب یعنی کن چیزوں میں صدقہ فطر کا ادا کرنا ضروری ہے، تو شریعت نے 4 اجناس مقرر کیے ہیں، اور ان 4 اجناس میں سے آپ کسی ایک نصاب کے مطابق، کسی ایک مقدار کے مطابق آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ اور اتنی بہترین ترتیب شریعت نے رکھی ہے، ہر طبقے کے لوگ، امیر بھی غریب بھی، وہ اس نصاب کے مطابق اپنا صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ اور جو بھی آدمی ہو جس کی اتنی طاقت وہ رکھتا ہو، کچھ نہ کچھ اس کے پاس مال ہو، اس سے چاہیے کہ وہ ضرور اس بابرکت مہینے میں اپنے روزے کا فطرانہ ادا کرے۔ اپنے روزے کے دوران اس سے جو گناہ ہوئے ہیں تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو گناہ کو وہ دہرانے کے لیے، معاف کرانے کے لیے، روزے کا پورا ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ ضرور فطرانہ ادا کرے۔ تو 4 اجناس ہیں۔ سب سے پہلے گندم 2 کلو کی مقدار سے آپ نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ 2 کلو گندم ہو یا اس کی قیمت ہو، یا 4 کلو آٹا ہو یا اس کی قیمت ہو، تو یہ نصاب سب سے کم درجے کا ہے۔ ہر ایک آدمی اس نصاب کے مطابق وہ صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے، جو آدمی تھوڑا سا زیادہ مال رکھتا ہو، زیادہ صاحب نصاب ہو، زیادہ وسعت رکھتا ہو، تو اس سے چاہیے کہ وہ 4 کلو جو کے اعتبار سے فی آدمی وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اس کی قیمت تقریباً یہ سن 2024 ہے، تو اس کے مطابق 600 روپیہ بنتی ہے۔ ہمارا چکوال کا علاقہ ہے، تو یہاں پر جو کی قیمت 4 کلو جو کی قیمت تقریباً 600 بڑھ رہی ہے۔ اس سے کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، یا اپنے علاقے کے اعتبار سے ہے۔ تو 600 روپیہ 4 کلو جو کے اعتبار سے فی کس صدقہ فطر کو ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسرا، جو لوگ تھوڑے سے اور زیادہ مالدار ہوں، وہ کھجور کے نصاب کے مطابق اپنا صدقہ فطر ادا کریں۔ تو کھجور کی مقدار شریعت نے 3.5 کلو مقرر کی ہے۔ تو کھجور کی قیمت مارکیٹ میں تقریباً 250 سے لے کر 1200-1100 تک ہے۔ تو اس کے اعتبار سے جو درمیانی کھجور ہو، اس کی قیمت کے اعتبار سے 3.5 کلو کھجور کی جو قیمت بنتی ہو، وہ فی کس اپنے گھر کے افراد کے مطابق صدقہ فطر کو ادا کرنا چاہیے۔ تقریباً 3500 روپیہ بنتی ہے، یا 2500 بنے گی، 3000 بنے گی، تو جتنی بھی یہ بنے تو فی کس آدمی کے اعتبار سے 3500 روپیہ صدقہ فطر ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اور جو آدمی زیادہ مالدار ہوں، زیادہ صاحب نصاب ہوں، اللہ نے انہیں زیادہ مال دیا ہو، تو وہ کشمش کے اعتبار سے وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ تو کشمش کی مقدار، اس کا نصاب بھی 3.5 کلو ہے، وہ بھی تقریباً سن 2024 کے مطابق 4400 روپیہ فی آدمی کا نصاب بنتا ہے۔ یہ 4400 روپیہ فی کس وہ اپنے گھر کے افراد میں سے صدقہ فطر ادا کریں۔ گھر کے سربراہ والد ہیں، تو والد کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے نابالغ افراد کا صدقہ فطر فی کس 4400 روپیہ کے حساب سے وہ ادا کریں۔ تو یہ شریعت نے بہت ہی بہترین، بہت ہی پیارا نصاب رکھا ہے۔ اور اس میں جو آدمی امیر ہوں، اللہ نے زیادہ مال دیا، تو وہ پھر گندم کا اعتبار نہ کریں، بلکہ وہ جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے راستے میں
صدقہ فطر کا جو نصاب جو زیادہ بنتا ہے اس حساب سے وہ اپنے صدقہ فطر کا حساب کر کے غریب لوگوں کے ساتھ تعاون کریں۔ اور اسی طرح یہ صدقہ فطر اب دینا کسی ہے تو اس کے سب سے پہلے مستحق اپنے خاندان کے وہ افراد ہیں جو غریب ہوں اور مساکین ہوں، ان کے ساتھ صدقہ فطر کے ذریعے سے تعاون کریں، اور اس میں دوہرا اجر ہے، ڈبل ثواب ہے۔ ایک یہ کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا، اور دوسرا صدقہ فطر کا ادا کرنے کا۔ اور دوسری نمبر پر دینی مدارس کے طلباء ہیں کہ دینی مدارس کے طلباء کو صدقہ فطر ادا کیا جائے، اس میں بھی دوہرا اجر ہے، ایک صدقہ فطر کا ادا کرنے کا اور دوسرا دینی تعلیم کے نشر و اشاعت کا اور دینی تعلیم کو پھیلانے کا۔ یہ ایک مستقل ایک صدقہ جاری ہے۔ جب وہ طلباء دین حاصل کر کے مختلف جگہوں پہ جائیں گے، وہاں پر جا کر دین کا کام کریں گے، تو جو بھی لوگ سنیں گے اس پر عمل کریں گے تو اس میں ان لوگوں کا بھی برابر کا برابر اجر و ثواب انہیں بھی ملے گا جن لوگوں نے اس میں مالی تعاون کیا تھا۔ اور تیسرے نمبر پر کوئی بھی فقیر مساکین مسلمان ہو، ان میں سے کسی کو بھی آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، لیکن کسی سید کو، کسی ہاشمی کو آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ مال کا میل کچیل ہے، اور ہم مال کا میل کچیل حضور نبی علیہ السلام کی اہل بیت کو، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، حضور نبی علیہ السلام کے خاندان میں سے کسی فرد کو یہ میل کچیل نہیں دے سکتے۔ وہ مبارک مطہر پاک خاندان ہے، ان کو آپ ویسے عطیتاً ان کے ساتھ مالی تعاون کریں، لیکن اس بات کا لحاظ رکھیں کہ جو بھی آپ کے رشتہ دار ہوں، ان کو جب آپ یہ صدقہ فطر کے ذریعے سے یا زکوٰۃ کے پیسوں کے ذریعے سے ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو ان کو بتانا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ میں آپ کو صدقہ فطر دے رہا ہوں یا یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ ان کی عزت نفس کا لحاظ رکھنا ہے، ان کی خودداری کا لحاظ رکھنا ہے، تاکہ وہ یہ محسوس نہ کریں کہ یہ میرے ساتھ اس ذریعے سے تعاون کر رہا ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی سید کو یا کسی ہاشمی کو حضور نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں سے کسی سے تعاون کریں گے تو وہ بھی ڈائریکٹ کسی نہ کسی بہانے کے ذریعے سے ہدیتاً تحفتاً اس طرح کسی بہانے کے ذریعے سے ان کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ وہ یہ محسوس نہ کریں کہ یہ میرے ساتھ اس بنا پر تعاون کر رہا ہے کہ میں غریب ہوں۔ اور اس کے علاوہ کسی شیعہ کو یا کسی مرزائی کو، قادیانی کو آپ ان پیسوں کے ذریعے سے تعاون نہیں کر سکتے، آپ کا یہ فرض ادا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے ذمے اسی طرح قائم دائم رہے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ لوگ غریب ہوں تو بحیثیت انسانیت کے تقاضے کے مطابق اگر آپ ان سے تعاون کرنا چاہیں تو اس کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے بھائی بیرون ممالک میں ہوتے ہیں، وہاں پر کسی سلسلے میں گئے ہیں تو وہ واپس اپنے ملک پاکستان میں صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا جتنا صدقہ فطر وہاں بنتا ہے، جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں، اس کے مطابق جتنا وہ بنتا ہے تو اسی کے مطابق وہ صدقہ فطر اگر ہم پاکستان میں ادا کریں گے تو اس کے مطابق ادا کرے گی۔ مثلا ہمارا پاکستان میں صدقہ فطر گندم کے اعتبار سے تقریباً 300 روپے یا 320 روپے بنتا ہے۔ جو ہمارے بھائی دبئی، عرب امارات میں یا سعودیہ میں رہتے ہیں، ان کا صدقہ فطر تقریباً 2100-2200 روپے بنتا ہے۔ تو ہم اگر یہاں پر صدقہ فطر ادا کریں گے ان کا، تو پھر 300 نہیں ادا کریں گے بلکہ 2100 روپیہ جتنا 22 روپے بنتا ہے وہ ادا کریں گے۔ ایسے نہیں کہ ہم جہاں پر 300 ادا کریں، وہ بھی ہمارے گھر کے فرد ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، ان کا ہم صدقہ فطر بھی 300 کے اعتبار سے ادا کر دیں تو یہ ہو جائے گا، بلکہ یہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کا جتنا وہاں پر بنتا ہے وہ پاکستان میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس اعتبار سے ادا کریں گے جتنا ان کا وہاں بنتا ہے۔ 2000 بنتا ہے، 2200 بنتا ہے، 2300 بنتا ہے، تو اتنا ہی آپ نے یہاں پاکستان میں ادا کرنا ہے۔ آپ کے گھر کے مثلا 3 فرد ہیں تو 3 افراد کا آپ کا صدقہ فطر بنے گا 900 روپے گندم کے اعتبار سے، تو وہ بھی آپ کے گھر کا ایک فرد ہے، اس کا صدقہ فطر بن رہا ہے 2000 روپے، 2100 روپے، تو آپ نے آپ کے 3 کا 900 بن رہا ہے، اس کے ایک کا 2000 بن رہا ہے، تو آپ نے اس کا 2000 پاکستان میں ادا کرنا ہے تو 2000 ہی ادا کریں گے۔
دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔